السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے بد نظری کا بیان۔ بد نظری کیا چیز ہے؟ بد نظری بری نظر ڈالنا ایک ناپسندیدہ اور حرام عمل ہے جس سے انسان کے کردار، نیت اور دل پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بد نظری سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہ بہت سے گناہوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، جیسے زنا، فتنہ اور دل کی سختی۔ قرآن مجید کی روشنی میں سورۃ النور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے ایمان والے مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اسی حکم کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد و عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں کیونکہ نظریں دل میں فتنہ پیدا کرتی ہیں۔ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ کیا ہے اچانک نظر پڑنا؟ اس کو لمم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً نظر پھیر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نظر ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہر عضو کا زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا بری نظر ڈالنا ہے جو گناہ کا آغاز ہے۔ بد نظری نہ صرف ایک گناہ ہے بلکہ یہ دل کو گندا اور ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں بار بار تاکید کی ہے کہ ہم اپنی نظریں نیچے رکھیں اور دل کو پاک رکھیں۔ اس کے برعکس نگاہوں کی حفاظت ایمان کی علامت اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ بد نظری کا بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جن کے ذریعے وہ کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، مگر یہی آنکھ اگر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو تو انسان کو گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ بد نظری یعنی کسی نامحرم یا خلاف شرع چیز کو شہوت سے دیکھنا ایک ایسا گناہ ہے جو دل کو سیاہ، کردار کو خراب اور ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بد نظری سے بچنے کی واضح ہدایت فرمائی ہے۔ سورہ نور کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خوب واقف ہے۔ یہ آیت اس بات کا واضح اعلان ہے کہ ایمان کے تقاضے میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، یعنی یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ احادیث نبوی کی روشنی میں آنکھوں کا زنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ بَنِي آدَمَ نَصِيبٌ مِّنَ الزِّنَا فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ۔ ابن آدم کے لیے زنا کا ایک حصہ لکھا گیا ہے، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچانک نظر پڑنے پر کیا کریں؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی کہ فوراً اپنی نظریں پھیر لو۔ یہ تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ اگر کسی پر نظر اچانک پڑ جائے تو فوراً ہٹا لینا چاہیے اور دوبارہ دیکھنا گناہ ہوگا۔ بد نظری کے نقصانات کیا ہیں؟ اس سے بد نظری سے دل کی ناپاکی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، اس کے ساتھ دل کی زنا جیسے بڑے گناہ کی طرف پیش قدمی ہے، نیک اعمال کی بربادی ہے۔ یہ بد نظری اللہ کی ناراضگی اور آخرت کا عذاب ہے۔ بد نظری سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟
نیت کی درستگی، دل میں یہ پختہ ارادہ رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نظریں نیچی رکھوں گا، نظریں اپنی نیچے رکھوں گا۔ نیک صحبت اختیار کریں، طریقے اس کے کیا ہے؟ نیک صحبت اختیار کریں، اچھے اور نیک لوگوں کی مجلس میں رہنے سے گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں پڑھنا، جیسے اللہم اغضض بصری واحفظ فرجی۔ سوشل میڈیا پر ایسے مواد سے بچنا جو بد نظری کا ذریعہ بنے۔ بد نظری ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے مگر اس کے اثرات بہت سنگین ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے بچنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، بد نظری سے بچنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم نظریں اپنی نیچے رکھیں گے، دل کو پاک رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بنیں گے۔ لمم کیا چیز ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب لمم کیا ہے۔ ایک قرآنی اصطلاح ہے جو چھوٹے گناہوں یا وقتی لغزشوں کو کہا جاتا ہے جنہیں انسان لاشعوری طور پر یا وقتی جذبات میں آ کر بیٹھتا ہے لیکن ان پر قائم نہیں رہتا، وقتی جو ہو گیا اور فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ قرآن میں لمم کا ذکر آیا ہے سورہ نجم میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے لمم کے۔ لمم کیا ہے؟ کہ چھوٹے گناہ۔ لمم ہوتا ہے یعنی اچانک کسی چیز پر نظر پڑ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمم۔ بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے۔ لمم کی تعریف، علماء کی تشریحات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمم سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان سے کبھی کبھار سرزد ہو جاتے ہیں، مثلا کسی عورت کی طرف نظر پڑ جانا اچانک، دل میں کچھ خیال آ جانا یا زبان سے کوئی فالتو بات نکل جانا، لیکن وہ ان گناہوں پر قائم نہیں رہتا، اسے لمم کہتے ہیں۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، لمم وہ گناہ ہے جنہیں انسان جلدی چھوڑ دے اور دوبارہ نہ کرے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لمم وہ وقتی لغزشیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچ جائے تو میں اس کے لیے لمم گناہوں کی مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، لمم کی ضمانت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمم چھوٹے اور وقتی گناہ ہیں جن پر انسان نادم یعنی کہ شرمندہ ہوتا ہے اور مستقل مزاجی سے ان میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔